نساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے آج ایک بار پھر مرکز اسلام جامع مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں درس قرآن مجید میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں اسلام اور دین کی سربلندی کے لیے بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت و کردار کے بارے میں. آپ 15 رمضان المبارک کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے. اس حوالے سے آج ہم نے آپ کے موضوع پہ بات کرنی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسی ہیں اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیٹیاں جن کا ذکر ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں، ان میں آپ کی یہ چوتھے نمبر کی صاحبزادی ہیں. 3 بڑی بیٹیاں ہیں، زینب، ام کلثوم اور رقیہ، اور یہ چوتھی شہزادی ہیں آپ کی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. ان بیٹیوں سے جو اولاد ہوئی اس سے بھی آپ نے بے مثال محبت فرمائی، اور ان سے جو آپ کی اولاد پاک ہوئی ان سے بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت فرمائی. دونوں کی محبت کا ذکر احادیث میں کثیر جگہوں پر موجود ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. مدینہ المنورہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پہلا آپ کو جو تحفہ عطا فرمایا وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تھا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو جب اطلاع ملی کہ میری صاحبزادی سیدہ فاطمہ کے یہاں لڑکا ہوا ہے، آپ بیٹے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے. یہ طریقہ کار سکھایا ہے کہ جب کسی کے ہاں یا آپ کے عزیز و اقربا میں کسی کے ہاں بچوں کی ولادت ہو تو اس طریقے سے آپ نے معاملات کریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے تو آپ نے سب سے پہلے فرمایا ہمارا بیٹا کدھر ہے. آپ کو حضرت حسن دیے گئے، آپ نے ان کی پیشانی پر بوسہ لیا، پھر ان کو تحنیک کی، گڑتی دی. پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے؟ اس کا نام ہم نے حرب رکھا. حضرت علی نے کہا ہم نے اس کا نام حرب رکھا. ان کا ایک پہلے سے مائنڈ سیٹ تھا کہ حرب بنو امیہ کا ایک بڑا تگڑا جاندار جنگجو ہے، جو مورخین کہتے ہیں کہ ایک اکیلا کھڑا ہو تو سامنے 1000 بندے پہ قابو پانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ تگڑے اور دلیر آدمی کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پسند سن لی. پھر آپ نے فیصلہ فرمایا ہم نے اس کا نام حسن رکھا. کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کی، سارے آداب آپ کو پتہ تھے، اس کو قبول فرمایا. اقرا بن حابس ایک صحابی ہے، کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے حسن کو گود میں بٹھا کے بوسہ لے رہے تھے.
میں نے عرض کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو چوم رہے ہیں؟ بڑا تعجب سا ہو. آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگا میرے 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹے، میں نے کبھی کسی کا منہ نہیں چوما، تو آپ اس کا منہ چوم رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال لی تو میں کیا کروں؟ بتایا کہ بچوں سے پیار یہ رحم دلی کی علامت ہے. آپ سر پہ بوسہ لیتے، آپ گالوں پہ بوسہ لیتے، آپ ہونٹوں پہ بوسہ لیتے اور فرمایا کرتے یہ میرے پھول ہیں، یہ میرے. پوری تاریخ انسانیت میں کسی نانا نے اپنے نواسوں سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار. ویسے ہمارے معاشرے میں یہ دیکھنے میں آیا ہے اگر کچھ عرصہ اولاد نہ ہو اور پھر ہو تو پھر بڑا لاڈ ہوتا ہے، اتنا لاڈ ہوتا ہے کہ بگاڑ ہی دیتے ہیں بچے. میں نے ایک بندے کو دیکھا 12 سال کے بعد اس کے ہاں 11-12 سال کے بعد اس کے ہاں بیٹا ہوا. ایک تھا پہلے ایک بعد میں، اور جناب کندھے بھی اٹھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس نے اپنے ابے کے منہ پہ تھپڑ مارا. کہتا کہیں نہیں بچہ ہے، کہیں نہیں بچہ ہے، پھر کیا ہو؟ تو پھر اس کو سمجھانا کب ہے؟ سمجھانے والی عمر وہ ہوتی ہے جس میں وہ غلطی کرتا ہے. یہ کہہ کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ابھی بچہ ہے. اگر ہم نے اس کو اگنور کر دیا تو سمجھے ہم نے اس کی تربیت خراب کر دی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو سیدنا حسن آئے. انہوں نے وہ جو صدقے کی کھجوریں پڑی ہوئی تھی نا اس کو پکڑا اور کھجور منہ میں ڈالی. بڑا سادہ سا فکرہ یہاں کہا جا سکتا تھا، کوئی نہیں بچہ ہے جی، بچہ ہے جی، بچے میں کون سی شریعت لاگو ہوتی، بعد میں سمجھا. لیکن اسی وقت تربیت فرمائی. فرمایا بیٹے ایسے پہلے منہ میں انگلی ڈالی، انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالی، اور پھر فرمایا کہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں رکھا ہوا، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں رکھا، اس کو باہر نکالا. تربیت بھی خوب فرمائی. 3 ہجری میں اگر یہ پیدا ہوئے نا تو 11 ربیع الاول تک، 11 ہجری ربیع الاول تک کوئی 7.5-8 سال بنتے جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت میں گزارے. کتنے خوش نصیب تھے کہ پہلے حضور پاک کی شفقت میرے، پھر دور صدیق اکبر کا دیکھا، پھر فاروق اعظم کا دیکھا، پھر عثمان غنی کا دیکھا، اور ان سارے ادوار میں تربیت حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائی. علمی طور پہ بڑے مضبوط تھے. حضرت امام حسن کاروباری ٹرمز اینڈ کنڈیشن بڑی چھوٹی عمر میں پتہ تھی. حافظہ بڑا قوت والا تھا. ایک دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا پڑھ رہی تھی. آپ نے فرمایا بیٹے یہ دعا آپ کو کس نے بتائی؟ میں نے تو آج ہی یہ دعا سنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، آج ہی فجر میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتائی نہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عرض کی نماز فجر پہ حسن بیٹا مسجد میں تھا، آپ نے جب دعا سنائی نا تو اس نے سن کے یاد کر لی، پھر مجھے آ کے سنا تھا. اتنے پاکیزہ صاف ستھرے اور اتنا قوت والا حافظے والا ذہن، یہ خاص اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، خاص اللہ تعالیٰ کی. کم لوگوں کو اتنا حافظہ ملتا. مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں مشہور ہے، آپ بڑے پختہ حافظے والے تھے. لوگ حدیث کی سند میں تبدیلی کر کے آپ کو ڈوج نہیں دے سکتے تھے، بتا دیتے تھے تو نے فلاں بندے کی جگہ فلاں کا نام. امام محمد بن حسن الشیبانی امام ابو حنیفہ کے شاگرد، درس نظامی پڑھنے کے لیے آئے علم دین. تو آپ نے فرمایا، امام صاحب فرمانے لگے بھی آپ جا کے قرآن شریف حفظ کریں. جمعے میں ملاقات ہوئی تو فرمایا جا کے حفظ کر. اگلے جمعے آ گئے. کہا بیٹے میں نے آپ کو کہا تھا حفظ کر کے آئے، آپ پھر کہا میں 1 ہفتے میں قرآن شریف سارا حفظ کر کے آؤں. ابھی ہمارے کرونا لگا ہوا تھا نا، کرونا، تو ایک نوجوان فیس بک پہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں نے 2 مہینے میں پورا قرآن شریف حفظ کر دیا.
اس کا مطلب ہے عنایات کا دروازہ بند نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے قوت والا حافظہ عطا فرما سکتے. تو آپ کاروباری معاملات میں علم میں بڑے پختہ تھے کیونکہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ایک واقعہ تفسیروں میں ملتا ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. آپ اپنی امی جان کے ہاں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ایک فقیر آ گیا. اس نے دروازے پہ ندا دی کھانا چاہیے. افطاریوں میں ہمارے ہاں افطاری کے وقت میں کوئی آ جائے تو سامنے سے اٹھا کے دینا بڑا کام ہوتا. تو آپ نے اپنے بیٹوں کے سامنے سے کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دے دیا. تو حضرت حسن کہتے ہیں میں نے یہ خیال کیا کہ اب باقی سارے نے کھانا کھانا ہے تو کیا بنے گا. اندر سے اپنی اماں جان کی ایک قمیض نکالی بطور فروخت، اس کو مارکیٹ میں بیچا اور اس کا کھانا لے کے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر ملا اور کہنے لگا بیٹے میں بھوکا ہوں تو کھانا ہے تو مجھے دے دو. آپ نے کھانا اس کو پکڑا دیا. خیال آیا کہ چلو اونٹوں کے بارے میں چلتے ہیں، وہاں کوئی تجارت کرتے. ایک بندے سے کہا کہ تو اونٹ بیچنا چاہتا ہے؟ یہ جو لے کے کھڑا کہنے لگا ہاں بیچنا چاہتا ہوں. کہا مجھے دے دے، پیسے نہیں ہیں، ادھار لوں گا. اسی مارکیٹ میں اونٹ فروخت کروں گا، تیرے پیسے تجھے دے دوں گا اور اپنا پروفٹ لے کے گھر چلا جاؤں. اس نے دے دی. آپ نے اونٹ فروخت کیا، منافع کے اوپر جو اس کے ساتھ طے ہوا تھا اس پہ پیسے رکھے، فروخت کر دی. اب فروخت کرنے کے بعد بندہ تلاش کیا، کوئی نہیں ملا. جس سے اونٹ لیا تھا وہ نہیں نظر آیا. خیانت کرنے والے لوگ نہیں تھے، دیانتدار آدمی تھے. تو پیسے لے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلے، سارا ماجرا سنایا، اس طرح میں نے یہ کیا ہے اور بندہ نہیں مل رہا جس کے میں نے پیسے دینے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بیٹے اصل میں معاملہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بڑے ہوں یا چھوٹے سبھی خیرات کے عادی ہیں. آپ نے جو کھانا پیسوں سے خرید کر امی جان کی قمیض سے خرید کر کھانا خریدا، وہ جو کھانا آپ سے خریدا نا وہ کوئی فقیر نہیں تھا، وہ جنت سے اللہ نے رضوان بھیجا ہوا تھا. اور مارکیٹ میں جو آپ نے اونٹ خریدا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور جن کو فروخت کیا وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے. فرمایا بیٹے یہ جو آپ نے صدقہ کیے نا، سخاوت کی، یہ پیسے اللہ تعالیٰ نے بطور ایمان انعام اور تحفہ آپ کو عطا فرمایا. یہ لے جائیں. اتنے علمی طور پہ پختہ کار تھے اور اللہ اتنی عنایات فرماتا تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو کندھے پہ بٹھا کے فرماتے تھے یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کروں، یا اللہ میں ان دونوں سے، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرا امتی میرے ان دو نواسوں سے شہزادوں سے محبت کرے مولا میرے اس امتی سے بھی محبت فرما. یہ محبت پھیلائی جا رہی، بتایا جا رہا ہے کہ حسن سے محبت کرنی. حسن سے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے جو اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں نا، وہ امام حسن سے اتنی محبت نہیں کرتے، وہ امام حسین سے بڑی محبت کرتے، کوڑ رکھتے. ایک ہی ماں کے ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، دونوں ہی تقویٰ میں نیک ہیں اور دونوں میں سے بڑے کو صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے زیادہ، اور چھوٹے بھائی کی بنسبت بڑا بھائی افضل اس لیے ہے کہ چھوٹے بھائی نے بڑے کی بیعت کی ہوئی ہے. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی بیعت کی ہوئی، لیکن چھوٹے کا ذکر زیادہ سنایا جاتا ہے، بڑے کا کم سنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اسلامی خلافت کا سٹرکچر ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحتاً یہ بات ارشاد. آپ نے فرمایا میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی پھر بادشاہ آ جائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ بادشاہ ہوں گے پہلے. اب جو 30 سال خلافت کا دورانیہ ہے اس میں 2.5 سال حضرت ابوبکر صدیق کے،
10 سال حضرت عمر بن خطاب کے ہیں، 12 سال حضرت عثمان غنی کے، 5 سال حضرت علی المرتضیٰ کے، اور 6 مہینے حضرت امام حسن کے خلاف، پھر 30 سال پورے ہوتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 30 ہجری آئی تو آپ کو یہ پتہ تھا کہ 30 سال کے بعد خلافت کا رخ بدل کے امارت کی طرف آ جانا، تو آپ نے خط لکھا مملکت اسلامیہ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال فرمائے تھے، 30 ہو گئی ہے ہجری، تو آپ خلافت مجھے دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ دور عثمانی تھا جس میں یہ خط آیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ مشیر خاص سے حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان غنی کے، آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا حضرت معاویہ آپ کو بات سمجھنے میں تھوڑی سی دقت پیش آئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ 30 ہجری کو خلافت ختم ہو جائے، آپ نے فرمایا تھا میرے بعد 30 سال، تو ابھی 10 سال مزید انتظار کریں، 40 میں یہ بات ختم ہوئی۔ اس میں حضرت عثمان غنی بھی وصال کر گئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی وصال کر گئے۔ حضرت علی کی تدفین کے بعد امام حسن سے خلافت لی گئی، بیعت لی گئی، اور ایک بڑا لمبا چوڑا علاقہ حضرت امام حسن کے ساتھ کھڑا، اور امام حسن طبعی طور پہ یہ آپ کی طبیعت میں لکھا ہے کہ آپ انتہائی جنگجو اور بہادر ہونے کے باوجود مسائل کو صلح کے ساتھ حل کرنا پسند فرماتے تھے، یہ آپ کا خاصہ ہے، اور یہ خاصہ وضعیت ہوا آپ کو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ طاقتوں قوتوں کے مالک ہونے کے باوجود معاملات ہمیشہ صلح پسندی سے حل کرنا پسند فرماتے تھے، کہ صلح ہو جائے اور خون نہ بہے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ خون بہے اور لوگوں کی جانیں ضائع ہو جائیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل تھا، آپ نے صلح کے ساتھ سارے معاملات حل کیے۔ اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک لشکر کھڑا ہے، وہ آگے ادھر سے حضرت حسن ہے، ایک علاقہ چاہتا ہے کہ حضرت حسن کی خلافت آگے چلے، دوسری طرف حضرت معاویہ کے پیچھے ایک پوری بیک گراؤنڈ بنی ہوئی ہے جو 20 سال سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ حضرت معاویہ، اور یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور وہ بھی جو دعویٰ کر رہے ہیں حضرت معاویہ، وہ بھی رسول اللہ کی حدیث کے مطابق، خواہش نفس اور مفادات اور ذاتی خیالات بھی اس میں شامل نہیں، دونوں کی طرف رسول اللہ کی حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا بیٹا ہے حسن، ان بنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا میری قوم کا سردار ہوگا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہوں گی نا، تو میرا بیٹا ان کے درمیان میں صلح کروا دے۔ اب یہ خلافت کا موقع ہے، 6 مہینے کر چکے ہیں، آگے لوگوں نے جب آپ نے خطاب فرمایا تو آپ نے لوگوں کے تاثرات دیکھے کہ لوگ چاہتے ہیں صلح صفائی ہو جائے، لڑنا نہ پڑے، تو آپ نے انہی کے پروگرام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح کا شرائط نامہ بھیجا کہ یہ معاملات ہوں گے، ان کے اوپر آپ صلح کر لیں، ہم خلافت آپ کو دے دیتے ہیں۔ وہ سارے معاملات، ساری شرائط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من و عن تسلیم کی، اس کے اوپر اپنے سرکاری دستخط کیے اور دے دی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی کرسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ اس وجہ سے حضرت حسن کا ذکر اہل بیت میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کرسی کیوں دی؟ بھئی انہوں نے کرسی دی، ان کو عقل و شعور تھا، فہم و فراست تھا، علم تھا، رسول اللہ کی حدیث ان کے سامنے کھڑی تھی، اگر وہ نہ دیتے تو خون بہتا، لڑائی جھگڑا ہوتا، تو انہوں نے لڑائی جھگڑے کو محفوظ کرنے کے لیے، بچانے کے لیے کرسی کی خیرات کر کے، کرسی دے کر امت کے خون کو محفوظ فرمایا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا عکس تھا کہ فرمایا یہ میرا بیٹا، یہ میری قوم کا سردار ہے۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ خلافت ظاہری زمانہ حیات اختتام پذیر ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو دورہ صدیقی آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس کی مثال نہیں کہیں گی۔ خلیفہ وقت ہے اور اپنے کندھوں پہ رسول اللہ کے نواسے کو اٹھا کے پھرا کرتے ہیں، اور حضرت علی سے کہتے ہیں، حضرت علی اس کی ظاہری وجاہت، شکل و صورت آپ سے اتنی نہیں ملتی جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی۔ حلیے میں، جاہ و جلال میں، کردار میں، سیرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا مظہر تھے حضرت سیدنا امام حسن۔ ویسے ہی بندہ بڑے باپ کا بیٹا ہونا تو اس کے نخری اور ہوتے ہیں، نہیں تو ابدش باز کو دیکھ لیں، بڑے باپ کا بیٹا ایک جسم میں اکڑاؤ علیحدہ طرز کا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے کائنات کے سب سے بڑے انسان کے نواسے، لیکن اتنے عبادت گزار ہیں کہ جب مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو مفسرین نے اور مورخین نے لکھا بغیر اطلاع کے کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں رسول اللہ کا نواسہ کون بیٹھا ہو، بتانا پڑتا تھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے۔ اتنی سادگی سے لوگوں کے درمیان کوئی وی آئی پی پروٹوکول، کوئی وی آئی پی کلچر، کوئی پکڑو پکڑو ہٹو بچو والی کوئی بات نہیں، لوگوں کے درمیان میں انسان اور بندے بن کے رہا کرتے تھے، اور پھر عبادت گزار بڑے تھے۔ نماز فجر کے وقت آتے، فجر کی جماعت کرواتے اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کے جاتے۔ ہمارے ہاں سارے اسلاف اوپر سے لے کے نیچے تک، سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے جتنے بزرگان دین، اولیاء اکرام، صحابہ، تابعین، جتنے بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا مقام دیا، کبھی بھی مقام کی کسی بلندی میں جا کے عبادت نہیں چھوڑی۔ آخری دم تک، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھتے رہے، آپ کا معمول مبارک تھا ہمیشہ اشراق پڑھ کے مسجد سے جایا کرتے تھے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کرتے تھے یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، سورج چڑھنے والا، جس کو ہم نماز فجر کا وقت کہتے ہیں، فرمایا یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں اللہ مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے، تو جو سویا ہوا ہے بسترے میں وہ بیچارہ کدھر ہے؟ بیداری عبادت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، وسعت رزق حلال کے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ وسعت رزق حلال عطا فرمائے۔ پھر ملازموں کے ساتھ آپ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے۔ ہمارے ہاں ملازموں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ مختلف واقعات میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ کا ملازموں کے ساتھ جو تعلق، مزاج تھا آپ کا، وہ بڑا بے مثال۔ ہمیشہ اپنے مرد ملازموں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے تھے، اپنے ساتھ علیحدہ نہیں بٹھاتے تھے، اپنے ساتھ۔ اور کوئی آپ کی بات ماننے میں کمی کوتاہی کر دیتا تو ڈانٹتے نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک ملازمہ نے کچھ سالن گرم کیا اور آپ کے کپڑوں پہ گر گیا، تو آپ ایسے اس کی طرف، ظاہری بات ہے گرم سالن جب کپڑے پہ گرے گا تو وہ صرف کپڑا ہی تو خراب نہیں ہوگا، وہ اس کی گرمائش ٹانگ پہ بھی جائے گی، ٹانگ بھی چلے گی، ایسے اس کو دے۔ تو وہ بھی اسلام کی ماننے والے تھے، اس نے ساتھ ہی آیت قرآنی پڑھ دی، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے بندے غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، آپ بالکل کول مائنڈ ہو گئے۔ پھر کہنے لگی والعافین عن الناس، معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا جب ہم نے تمہیں آزاد کر دی۔ اس طرح کی زندگی آپ مال تقسیم کرتے تھے بڑا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وظیفہ بھیجتے تھے روزینہ، 1,00,000 درہم بھیجتے تھے۔ کتنا؟ 1,00,000، تو مہینے کا کتنا ہوگا؟ جی 10 روپے ہو گئے۔ 1,00,000 روز ملے تو مہینے کا کتنا ہوگا؟ 30 لاکھ۔
اور سال کا 365 لاکھ روزانہ کا روزینہ آتا ہوتا تھا. تو آپ پیسے آتے تو ساتھ ہی بھی جس کو ضرورت ہے وہ لے جائے. شام تک سارے پیسے ختم. اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت کا جب بھی ذکر پڑھیں گے تو خیرات کا ایک بہت بڑا دروازہ آپ کو نظر آئے گا. حضور پاک بھی خیرات کرتے, آپ کی بیٹی بھی کرتی, اور نواسے اور نواسے بھی سارے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. بیمار ہو گئے حضرت حسن اور حسین, نظر مانی حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے, یا اللہ بچے ٹھیک ہو جائیں تو روزے رکھیں, 3 روزوں روزہ رکھ لیا. افطاری کا وقت قریب آیا تو ایک مانگنے والا آ, کھانا اس کو دے, اگلے دن پھر دے دی, پھر تیسرے. اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی شان میں قرآن نازل فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پیارے داماد کتنے عظیم بندے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے. کس کو؟ مسکینہ, مسکین کو, یتیمہ, یتیم کو, اسیرہ, قیدی کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ, پھر کہتے ہیں اللہ کے لیے کھلایا, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ ہمیں شکریہ چاہیے نہ اس کا بدلہ چاہیے. اس آیت میں مفسرین نے لکھا جو انعام کرنے کے بعد تقاضا کرے شکریہ کا, یا تقاضا کرے اس بات کا کہ میں نے اچھا سلوک کیا تو بدلے میں میرے ساتھ بھی اچھا سلوک ہو, تو فرمایا اس نے اپنی نیکی کا سارا اجر ختم کر دیا, سب ختم. اس کے اوپر نص قطعی ہے, قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی, جس صدقہ کے بعد اذیت پہنچا دی جائے صدقہ کرنے والے کو, فرمایا اس سے بہتر تھا اچھی بات کہتا صدقہ نہ کرتا. اس لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے صدقات ضائع ہو جاتے جب صدقہ کرنے والا اس کو تکلیف پہنچا دے یا تانا مار دے جس کو صدقہ کیا. اپنے خاندان کے کمزور پریشان حال لوگوں کو صدقہ دینا, اور پھر کہنا بھائی اس کو مشکل کے وقت میں ہم نے فلاں کام کے لیے بلا. گھر میں کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی, کہا وہ چچی کو بلا لو, وہ تائی کو بلا لو, گھر نہیں چلاتے ہم ان کا, ہمارے 4 دن ہی کٹا دے آگ, صدقہ کا ثواب ختم. اس لیے وہ تو ہم نے اپنے مفادات کے لیے دیے تھے. وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے جس میں مفاد ہے. ہمارے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اپنے علاقے میں یہ آپ نے اعلان کروایا ہوا تھا کہ مسافر ہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھائیں, مسافر ہو تو کھانا ہمارے, اور جب کوئی کھانا کھا کے جاتا تو اس کا شکریہ ادا کریں. وہ کہتا حضرت کھانا آپ نے کھلایا, شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے. آپ کہتے نہیں, ایسے بات نہیں, ہمارا ہی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے, اس کھانے پہ آپ کا نام لکھا ہوا تھا, آپ خود آ کے کھا گئے, آپ نے مجھے تکلیف سے بچا لی. میں کہاں آپ کو تلاش کرتا کہ آپ کے گھر یہ کھانا دے کے آتا, تو میں آپ کا شکریہ نہ ادا کروں, آپ نے مجھے تکلیف سے بچا لی, خود ہی آ کے کھا کے چلے. مومنوں کا مزاج یہ ہونا چاہیے, کھانا کھلائیں تو پھر دیکھے نہیں اس کی طرف کون کھا رہا ہے, کیسے کھا رہا ہے, کھلا دیا تو کھلا, اللہ کی رضا کی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بڑی مس کمیونیکیشن ہے, میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں. آپ کے بارے میں لوگوں میں عموماً تاثر یہ ہے کہ آپ نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہوئی, کہ نہیں 100 سے, تو بچے کتنے ہیں؟ تھوڑے. یہ ایسی افواہ پھیلائی ہوئی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. حقیقت سے یہ بات ٹھیک ہے, آپ اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ جس سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی, جو بھی آپ کے تعلق میں آ جاتا, جو بھی آپ سے وابستہ ہو جاتا, تا زندگی حضرت امام حسن کے اچھے اخلاق کو یاد رکھتا تھا. لیکن یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ خواہش نفس کے لیے متعدد شادیاں کرتے, بالکل ایسا. اگر ایسا ہوتا تو جو بڑے بڑے جلیل القدر اجلہ صحابہ بیٹھے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ضرور کہتے ہیں کہ یہ آپ کیا کریں, کہ اسلام میں تو طلاق دینا ہی بڑا ناپسندیدہ عمل, آپ ادھر شادی کرتے ادھر طلاق دیتے. تو یہ سب ایسی بنائی ہوئی بات ہے, کوئی بھی اس کی اصل نہیں ہے. آپ نے بڑی حلیم الطبع مزاجی والی زندگی گزاری,
خاموش طبع انسان تھے، محبت اور حسن سلوک کرنے والے تھے، ساری زندگی علم اور تقوی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا۔ آپ کی خواہش یہ تھی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریف میں کہیں تدفین کی اجازت دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت بھی چاہیے، لیکن اجازت بھی انہوں نے دی۔ وہ جو مدینے کا گورنر تھا نا مروان بن حکم، اس نے نہیں یہ ہونے دی۔ کیا اس کی وجوہات، اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ جنت البقیع میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ایک پھر آپ کے بارے میں ایک یہ بھی لوگوں کو وسوسہ ہے کہ شاید آپ کی بیوی نے آپ کو زہر دے دی، یہ بھی درست نہیں ہے بات۔ شہادت سے آپ کا وصال ہوا، لیکن آپ کی اہلیہ نے دیا، اس کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، کیونکہ علالت میں ایک ہی بندہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ہیں حضرت سیدنا امام حسین۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا کرے گا؟ کہا میں اس کو قتل کروں۔ تو کہا اگر وہ ٹھیک ہوا، اسی نے دیا ہوا جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، تیرے سے زیادہ بہتر بدلہ اللہ لے سکتا، اور اگر وہ صحیح نہ ہوا جو میں نے سوچا ہوا ہے جس کے بارے میں مجھے پتہ ہے، تو پھر میں اپنے ذاتی بدلے کے لیے ایک بے گناہ کو سزا چڑھا دوں۔ تو یہ حضرت امام حسن ہیں جنہوں نے آخری میں حضرت امام حسین کو بھی نہیں بتایا، اور روایات یہی بتاتی ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ کس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا۔ تو بعد میں جتنے شگوفے، جتنی کہانیاں بنی، یہ خود ساختہ ہے، کسی کو نہیں پتا کس نے دیا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے دیا اس کا فیصلہ قیامت والے دن خود ہی اللہ فرماتا ہے۔ ان اختلافی مسئلوں میں امت کو بالکل دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ اور نظر بالکل کلیئر ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ جب صحابہ کی بات آتی ہے تو سب سے افضل صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ سارے صحابہ اور ساری اہل بیت کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے عزت و وقار کے قابل اور احترام کے قابل سمجھیں، کسی کی طرف انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کرتے، اور یہی اسلام کا منہج ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت کا ذکر ہو تو اچھے اور انتہائی نفیس انداز میں ہو، تاکہ یہ ذکر ہمارے لیے آخرت کی بخشش کا سبب بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی اللہ جی آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ طاہر مقصود صاحب۔ یہ گلشن راوی میں جب بھی آیا ہوں میں نے ان کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے یہ پرانے پکے نمازی اور مسجد کے خادم ہیں۔ طاہر مقصود صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان پینٹوں کو چڑھا لیتے ہیں اوپر، تو یہ کیسا عمل ہے؟ پہلے حدیث شریف سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ کے آگے ایک بندہ جو پہلے سے کہیں جا رہا تھا، آپ نے اس کو دیکھا، اس کا تابت زمین سے گھسٹ رہا تھا، تو آپ نے پیچھے سے آواز دے کے فرمایا جانے والے اپنا تابت اونچا کر، اس سے تیرا باطن ناپاک ہو رہا ہے۔ اس نے جب دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس نے کہا حضور میں نے تو تکبر کا ارادہ نہیں کیا۔ تو فرمایا نہیں، اس کو ویسے بھی اوپر رکھو، باطن ناپاک ہو۔ ٹونگ لئی ہونے شلوار دھوتی ٹونگ لئی ہونے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر فولڈ کرنے میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ جب یہ کہا کہ لمبی ہے اس کو اوپر کرو، تو کیسے کریں گے؟ اس کو فولڈ کریں، اندر کی طرف کر لیں، باہر کی طرف کر لیں، اوپر سے کر لیں، نیچے سے کر لیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خرابی وہاں آتی ہے جہاں شے کو اصل سے ہٹایا جاتا ہے۔ خرابی وہاں آتی ہے جہاں شے کو اصل سے ہٹایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ شے کی اصل کیا ہے۔ یہ قمیض ہے، اس کی جو شرعی مقدار ہے، بازو میکسیمم جو لمبا ہو سکتا ہے وہ
آدھے ہاتھ تک ہو سکتا، اس سے زیادہ ہوگا تو اصل سے ہٹ گیا، چھوٹا ہوگا تو آدھے بازو تک ہوگا، پھر آدھی کلائی تک، یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، یہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار۔ جب یہ اتنا زیادہ لمبا بنا ہوگا، اس کا مطلب میں نے خلاف اسلام لباس پہن، تو میں اس کو حق رکھتا ہوں کہ اصل پہ لے آؤں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ لیکن جب میں اس کو یہاں سے لپیٹ کے اوپر لے کے جاؤں گا نا، تو میں نے اب اصل سے ہٹا دیا، اب یہ خرابی شروع۔ اسی طرح جو نیچے پاؤں میں ہم نے شے پہنی ہوئی ہے، پیروں کی طرف شلوار ہے یا پینٹ ہے یا ٹراؤزر ہے، اس کی بھی ایک مقدار ہے۔ سب سے نیچے اتنی لمبی ہو کہ ٹخنا ننگا ہو، اور اوپر اتنی ہو کہ آدھی پڈلی سے زیادہ اوپر نہ ہو۔ اب ایک شخص کی شلوار بنی اس طرح ہوئی ہے کہ آدھے پاؤں کے نیچے گئی ہوئی ہے، اور وہ اس کو اوپر کر لیتا، تو اس نے شے اصل سے ہٹائی نہیں، بلکہ شے کو اصل کی طرف لے کے آیا۔ اگر وہ آدھی پنڈلی سے اوپر کرتا پھر فولڈ کرتا تو پھر یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہونی تھی۔ لیکن سمجھنے میں، مس کمیونیکیشن میں خرابی اس طرح آئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ یہ حکم شاید نماز کا ہے، یہ حکم شاید نماز کا ہے، لیکن گٹے ٹخنے ننگے رکھنا یہ نماز کا حکم نہیں ہے، یہ 24 آور پوری زندگی کا حکم ہے کہ ہر وقت میں گٹے ننگے ہونے چاہیے۔ صرف نماز ہی میں گٹے ننگے ضروری کرنا نماز کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ عام زندگی کا حکم ہے۔ آپ نے جس کو فرمایا وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اس کو کہا گٹے ننگے۔ ہمیں سازش کے تحت لباس ہمارے خراب کر دیے، اور جب ہم نے اس کو کہا کہ اس کو صحیح کرو، اس میں بھی ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کہ جناب یہ تو مکروہ ہو گیا، واجب الاعادہ ہو گیا۔ کوئی نماز مکروہ نہیں ہوتی، واجب الاعادہ نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے کپڑے کو خراب نہیں کیا، خراب کو صحیح کیا، خراب کو صحیح کیا، اپنی اصل حد سے وہ ہٹا ہوا تھا، اس کو اصل مقدار میں پورا کیا تاکہ نماز مکروہ نہ ہو۔ جب آپ نے اصل کر لیا، اب اس کے ساتھ نماز پڑھیں، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں۔ آپ چاہیں گے میں جمعرات تک یہاں موجود ہوں، کوئی بات کرنا چاہے میں حاضر ہوں۔ ہمارے دارالفتاء سے اس کے اوپر پورا ایک فتویٰ شائع ہوا ہے، جس میں لباس کی شرعی حدود و قیود موجود ہیں، اور اس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ ٹخنوں کے اوپر کپڑے کو فولڈ کر دینا یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ آپ چاہیں گے، جب چاہیں گے مجھے بتا دیجیے گا، میں یہ شائع شدہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، جس میں مفتیان کرام کے سگنیچر ہیں کہ یہ نماز مکروہ نہیں ہوتی، اور لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ ایک بندہ نماز پڑھنے آیا، وہ اوپر کہتا نماز، وہ کہتا نیچے کر لو تو بھی نہیں ہوتی، اوپر کر لو تو بھی نہیں ہوتی، تو نماز ہوتی کیسے؟ تو الجھاؤ نہیں ہونا چاہیے، سلجھاؤ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ، میں ذاتی طور پہ یہ رائے رکھتا ہوں، میری آپ رائے سے 100% اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف 1000% کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں اختلاف رائے اور اتفاق رائے کا قائل ہوں۔ یہ زندگی ہے، اس میں آپ سے ہزاروں لوگ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اتفاق، کیونکہ آپ بندے ہیں، میں بندہ ہوں۔ صرف ایک ذات ہے جن کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ ہے انبیاء کی ذات، ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ مسائل میں فقہائے کرام نے صحابہ سے اختلاف نہیں رکھا، لیکن ترجیح جس کو چاہیے دلیل کے بنیاد پہ وہ ضرور دی ہے، اختلاف نہیں رکھا، ترجیح اپنے مسئلے کی قوت کی بنیاد پر ضرور دی ہے۔ تو ہم کیونکہ اس درجے کے نہیں ہیں، ہم عام سے بندے ہیں، ہمارے سے ہزاروں لوگ افضل ہوتے ہیں، تو ہمارے ساتھ اختلاف کوئی کفر و شرک نہیں ہوتا، اس لیے اس نظریے کے ساتھ کوئی اختلاف رکھے کوئی نہ رکھے، یہ ایک اپنی دل پسندی کی بات۔ میں اس نظریے کا قائل ہوں، جو شخص مسجد میں آ جائے، جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، کسی نقطہ نظر کا ہو، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ عبادت سے فارغ نہ ہو۔ پھر عبادت سے فارغ ہو، پھر آپ اس بگڑے ہوئے دور میں پہلے اس کے ساتھ اپنی محبت کو قائم کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر زمانہ حیات میں ایک بندے نے مسجد نبوی شریف میں پیشاب کر دیا، کتنی بڑی توہین تھی مسجد۔ صحابہ دوڑے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ان کو روک دیا کہ دوران پیشاب اگر اس کو روکو گے تو یہ تکلیف میں مبتلا ہو، جب کر لینے دو، کر لیا۔ پھر آپ نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ مسجد ہے، پاک جگہ ہے، یہاں نہیں ایسا کر۔ اس کے بعد جگہ دھلا کے صاف کر۔ تو اگر یہ کہہ دیتے صحابہ تو کافر ہو گیا، تو نے توہین کر دی ہے، تو پھر اصلاح کس نے کرنی تھی؟ مسجدوں میں جتنے لوگ آتے ہیں یہ ہم یہ سمجھیں جو مسجدوں میں پہلے سے موجود ہیں کہ شکر ہے یا اللہ یہ آ گئے۔ اب ان کو آتا نہیں کچھ، ان کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پہلے ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہونا پڑے گا۔ اس کا بہترین حل ہے آپ ان کو پانی پلائیں، بوتل پلائیں، کھانا کھلائیں، افطاری کھلائیں۔ جب آپ ان کے ساتھ محبت باندھ لیں گے تو آپ کہیں گے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ کہیں گے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے، آپ کہیں گے لیٹ جاؤ تو لیٹ جائیں گے، آپ کہیں گے جہاد میں چلو تو جہاد۔ یہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے کہ اتنی محبت اور مٹھاس کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کریں، ملیں، لوگ دیوانے ہو جائیں۔ جب لوگ آپ کے چاہنے والے ہو جائیں گے، آپ کے عقیدت مند ہو جائیں گے تو شلوار جتنی چاہے مرضی اوپر کراؤ۔ لیکن اگر آپ ابھی ہم کہیں گے کہ نہیں ایسے نہیں تو ایسے، تو وہ بھی علم رکھتا ہے، اس کی بھی اپنی سوچ ہے، ہماری بھی اختلاف رائے ہے۔ تو مسجدوں کو ہم امن کا گہوارہ بناتے ہیں، اختلاف کی جگہ نہیں بناتے۔ مسجد سے لوگ محبت لے کے جائیں۔ یہ زنجیر لٹک رہی ہے، یہ لوہے کی، اس کے نیچے وہ فانوس لگا ہوتا ہے۔ اس کی مثال دے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد میں معلق ہے، چمٹ گیا، اس کو ہر وقت مسجد کی محبت ہے، عصر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں، کہتا ہے یار بس اذان ہو تو میں مسجد چلا جاؤں۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، مسجد سے محبت کرتا ہے، اس کو اپنی رحمت کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بندہ مسجد آئے گا، میں اس کو بار بار انگلی ماروں گا، چل ایسے نہ کر، ایسے کر، تو محبت کیسے قائم ہو؟ محبت قائم ہونے کے لیے یہ ہے کہ مسجدیں کھلی ہیں، اور یہ ہماری مسجد یا رسول اللہ کا، ہماری مسجد نگینہ کا، ہماری مسجد ابوبکر صدیق کا اور اہل اسلام کی معتبر مساجد کا یہ اعزاز ہے۔ یہاں دروازے 24 گھنٹے سبھی کے لیے کھلے رہتے ہیں، جو مرضی آئے، جب مرضی آئے، جیسے مرضی عبادت کرے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ پھر وہ جب آنے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ پیار سے تعلق جوڑ کے اس کو سے کئی بندے میں نے دیکھے یہاں آتے تھے، داڑھی کے بغیر تھے، آہستہ آہستہ پیار کیا تو داڑھی رکھ، پگڑیاں آ گئی، نیک ہو گئے، سودی کاروبار کرتے تھے چھوڑ دی۔ یہ محبت کا اثر، محبت میں نرمی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل کو، فرمایا یمن جا رہے ہو تو اسلام مسلط نہیں کرنا، مسلط تھوپنا نہیں، پہلے نماز کا حکم دیں، جب لوگ نماز پڑھنے لگ جائیں پھر اگلی بات کریں، پھر وہ اگلی بات مان لیں، زکوٰۃ کے اوپر آ جائے، پھر رمضان کے روزوں کی بات، ایک ایک کر کے اسلام سمجھانا۔ یہ نہ ہو کہ پہلے دن جا کے اسلام نافذ کر دو، لوگ پریشان ہو جائیں۔ اس لیے محبت کا پہلو بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے میرے ساتھ محبت کی، میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے محبتاً میرے سے پوچھا، مگر نہ یہ خود بڑے علم والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو سلامت رکھے۔ اور یہ جامعہ مسجد یا رسول اللہ گلشن راوی کا حسن ہے کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے مسجد آباد ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں۔ اور جو مؤذن ہوتا ہے نا، مؤذن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی گردن قیامت والے دن سب سے لمبی ہوگی، سب سے، مطلب یہ نہیں کہ اس کو زرافے کی گردن لگی ہوگی، مطلب یہ ہوگی کہ میدان محشر میں مؤذنین شان اور مرتبہ میں سب سے زیادہ نمایاں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے گواہ سب سے زیادہ ہوں۔ پوچھا کیسے گواہ ہوں گے؟ کہا اس لیے کہ مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے وہاں کا ذرہ ذرہ قیامت والے دن مؤذن کے لیے گواہی دینے کے لیے آ جائے۔ تو یہ مؤذن بھی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، مجھے اپنے بیٹوں کی طرح شفقت دیتے ہیں، میں ان کا تہ دل سے عزت اور شکر گزار و عزت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ جب یہ نظر آتے ہیں تو دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، حسن سلوک سے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول و منظور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما،
پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا جی 1 منٹ